بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت بدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمد لله ہم اور آپ جمعے کی شب میں محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب حضور پرنور خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے محبوب اہل بیت کرام اور ان کے محبوب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ذکر پاک کی ذکر مبارک کی اس بابرکت محفل میں حاضر
وڈالہ سے یہ جماعت کراچی شہر کی معروف سید برادری کی جماعت ہے، اور ہم میں سے اور آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہیں کہ الحمدللہ پوری جماعت جن کو نسبت ہے نسبی ذات پاک حضور پرنور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نسبت کے ان میں گہرے اثرات ہیں، اور الحمدللہ پوری جماعت انتہائی اخلاص اور محبت کے ساتھ دین کی خدمت، عقیدے سے محبت اور اس سے وابستگی اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ماشاءاللہ جماعت کے بہت سے سماجی، دینی اور رفاہی کام اس شہر میں الحمدللہ ہیں اور ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جاری رہیں گے۔ جماعت کو محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں مجالس عشرہ محرم منعقد کرنے پر، مقتدر علماء کرام کو دعوت دینے پر میں وڈالہ سید جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جماعت کے جو بزرگ ہیں، جماعت کے جو نوجوان کارکن ہیں، اور جس طرح سے سب بھائی بہن مل کر، مرد و عورت مل کر دین کے کاموں میں، تبلیغی کاموں میں، اصلاحی کاموں میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی آپ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب ازہری زیدہ مجدہم ودامت برکاتہم کی ایما افروز تقریر آج بھی سن رہے ہیں، آئندہ بھی سنیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں اور آپ کو ان کی تقریر سننے کا موقع فراہم کرتا رہے، مولانا کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ یہ سناتے رہیں اور آپ سب سنتے رہیں، آمین۔ مقتدر علماء کرام محرم کی مجلس میں اللہ کے محبوب حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، آپ کے اہل بیت کا ذکر جمیل اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر حسین، ان مبارک اور مقدس راتوں میں بیان فرماتے ہیں یہ بابرکت حرمت والا مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو محرم الحرام کہتے ہیں، حرمت والا، عزت والا، شرف اور بزرگی والا مہینہ۔ اسی ماہ مبارک میں امام المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضہ کی شہادت ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں امام عالی مقام شہزادہ گل قبا نوردیدہ مصطفیٰ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل و قدر نواسے، محبوب نواسے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت کے لخت جگر اور نور نظر، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ عنہ کے لخت جگر، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بیان بھی اسی ماہ مبارک میں 10 محرم کو شہادت کے سلسلے میں ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ یہ سنتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کی تاریخ سے لے کر آج تک یہ بیان جو ہے یہ چلا آ رہا ہے، قیامت تک
رسول اللہ کے نواسے کا بیان جو ہے وہ ایسا محفوظ ہو گیا ہے اور ایسا مشہور ہو گیا ہے اور ایسا مقبول ہوا ہے کہ اس کے ذکر کے بغیر محرم میں مسلمانوں کو چین نہیں آتا. وہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے پیغام کو سنیں. وہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے پیغام کو سننے کے بعد اس پر عمل کی کوشش کریں. وہ چاہتے ہیں کہ کربلا کے پیغام کو سمجھیں. ہر نسل آنے والی نسل کو امام عالی مقام کے منصب جلیل اور ان کی عظمت اور ان کی شہادت اور ان کا وقت یزید کے خلاف جہاد، سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق، یہ وہ خوبیاں ہیں، یہ وہ محاسن ہیں کہ جن کا ذکر ہم کرتے ہیں. اور میں الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جہاں جہاں امام عالی مقام کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ سب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، صحابہ حضور کے محبوب تھے، اہل بیت رسول اللہ بھی حضور کے محبوب تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی رسول اللہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے تھے. امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ سے رسول اللہ کے صحابہ جو محبت کرتے تھے وہ اہل سنت و جماعت کا حصہ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، وہ ہمارا دین اور ایمان ہے. اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حضور نے اس کی تلقین فرمائی، تعلیم دی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر عمل کیا. اسلام میں اور مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے بے شمار چیزیں بعد میں شامل کر دی گئیں، ورنہ حقیقت کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جلیل القدر صحابہ ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، یہ کتنی محبت اہل بیت سے کرتے تھے. اس کا ایک مختصر سا بیان میں چھوٹا سا عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلتا ہوں. عام طور سے یہ غلط فہمی پیدا کر دی گئی اور اس سلسلے میں پروپیگنڈا بہت زیادہ ہوا، غلط فہمیاں پیدا کی گئی اور ایسا لٹریچر اور ایسی کتابیں شائع کی گئی اور یہ پروپیگنڈا لوگوں میں پھیلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اہل بیت سے یا خاندان نبوت سے یا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نفرت کرتے تھے. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم